ہمارے یہاں شادی کو ایک سزا بنا دیا گیا ہے یا پھر کاروبار وہ کیسے آئے سمجھتے ہیں۔ بیٹی نے پیپرز دیے، نمبر بہت کم آئے یا فیل ہو گئی تو چلو اس کی شادی کر دو۔ کسی کے ساتھ محبت کے تعلقات میں پکڑی گئی تو چلو شادی کر دو۔ لڑکا نشئی ہے، شادی کر دو، بیوی بچے ہوں گے تو عقل ٹھکانے آئے گی۔ بیٹا زندگی میں سنجیدہ نہیں ہے تو چلو شادی کر دو، ذمہ داری پڑے گی تو صحیح ہو جائے گی۔ کیا شادی کرنا اس لیے تھا کہ سزا کے طور پر بھی زندگی کے سب سے حسین رشتے کی بنیاد ڈالی جائے؟ جب کوئی عمل ہمیں سزا کے طور پر کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے تو کیا دل میں اس کی عزت، محبت اور قبولیت ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بوجھ لگتا ہے وہ عمل۔ تو جب شادی کسی عمل میں ناکام ہونے کے نتیجے میں کروائی جائے تو کیا ایسا لڑکا یا لڑکی شادی کے اصل مقصد اور اہداف کو حاصل کر سکیں گے؟ کیا وہ زوجین ایک دوسرے کے لیے لباس اور سکون بن سکیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ شادی ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہ ہوگی۔ یہ طریقہ ہمارے معاشرے میں ذہنی ٹارچر کا ایک انداز بن گیا ہے۔ پھر یہ جو شادی کی عمر نکال کر ڈگری، پیسہ اور کیریئر کے پیچھے بھگانے کا رواج ہے اور بڑھاپے سے چند مہینے پہلے شادی کرنے کا رواج ہے، یہ آپ کو کاروبار نہیں لگتا کیا؟ کیونکہ دونوں جانب سے ڈگری اور پیشے کے حساب سے بول لگوائے جاتے ہیں۔ پھر شادی میں پیسے کی نمائش تو ثواب سمجھ کر کی جاتی ہے۔ اسلام میں نکاح کی اہمیت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، ان باتوں کو نظر انداز کر کے ہمارے بزرگ نکاح کی اپنی تعریف بنا بیٹھے ہیں۔ نتیجے میں آج نکاح کو لے کر عجیب انتشار برپا ہے۔ کوئی نکاح کو بچپن کی شادی سے ملا رہا تو کوئی نکاح کرنے پر اس لیے راضی نہیں کہ اسے ڈگری لینی ہے، جبکہ دین نے تو نکاح کو سکون کا باعث بنایا ہے۔ نکاح نکمے ہونے کی صورت میں نہیں رکھا، بلکہ نکاح ہر عاقل بالغ کی ضرورت بنایا گیا۔ کہا گیا کہ جلد سے جلد کرو تاکہ فتنے سے بچو۔ جس معاشرے میں نکاح جیسے عظیم، پاکیزہ اور محبت میں باندھ دینے والے شرعی حکم کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا جائے تو اس معاشرے میں خاندانی نظام کیسے چل سکتا ہے؟ وہ خاندانی نظام جو دین اسلام نے ہمیں دیا تھا، جہاں بچوں کی پرورش اور تربیت دینی اصولوں کے مطابق کی جاتی تھی۔ یہ صرف اسی نسل کا قصور نہیں، ذرا پیچھے پلٹے تو اس سے پہلے والی نسل کی غلطیاں ان سے بڑھ کر نظر آئیں گی۔ جن کا مقصد نکاح کا سمجھ ہی نہ آیا، وہ کہاں سے اپنی اولاد کا نکاح صحیح وقت پر اسی مقصد کے لیے کریں گے کہ جس کے لیے دین اسلام نے نکاح کو اہم ترین عمل بنایا ہوتا۔ تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹا یا بیٹی کو دینی تعلیم و تربیت کی جاتی اور بلوغت کے بعد انہیں نکاح کی اہمیت کا احساس دلایا جاتا تاکہ وہ نکاح کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے اور سب سے بڑھ کر بلوغت کے بعد ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام کیا جاتا، جس میں ان کی پسند کو بھی شامل کیا جاتا تاکہ نکاح کا بندھن نوجوانوں کو بوجھ یا سزا معلوم نہ ہوتا، بلکہ وہ اپنی نوجوانی میں ہی اس پاکیزہ رشتے سے سکون حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی خاندانی نظام کی بنیاد رکھتے، پڑھتے جاتے، کماتے جاتے اور اپنے خاندان کے لیے بہتر انداز میں اپنا اپنا رول جو دین نے ڈیفائن کیا تھا ادا کرتے جاتے۔ پھر نکاح خالصتاً اسی مقصد کے لیے ہوتا کہ جس کے لیے نکاح دین نے مخصوص کیا۔ نکاح تو ایک ریوڑ کی صورت ہونا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارا چھپا ہوا خزانہ ہے، جاؤ اب اس خزانے سے نہ صرف نفع اٹھاؤ بلکہ اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اسے استعمال میں لاؤ۔ یعنی نفع میں خوشی مل جاتی، حفاظت میں ذمہ داریاں اور فرائض آ جاتے اور اللہ کی رضا میں احکام کے جن پر عمل کر کے زوجین جنت تک جا سکتے۔ نکاح کو تو خوشی کا باعث ہونا چاہیے، یہ کسی کے لیے سزا نہ ہو یا کہیں کاروبار نہ لگے۔ جب نکاح سزا یا کاروبار بن جائے تو اس سے وہ نتائج نہیں مل سکتے جو دین چاہتا ہے۔ ایسے نکاح بے حسی، خود غرضی اور صرف دنیاوی کامیابی کے لیے اغراض و مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کا نکاح ان کی رضامندی کو شامل کرتے ہوئے مناسب وقت پر کر دیں۔ مناسب وقت وہی جس کی تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے۔ نکاح کا اصل مقصد وہی ہے جو دین نے طے کیا، یعنی سکون، نصف دین کی تکمیل، پاکیزگی، نئی نسل کی آمد کا سلسلہ اور پھر اس نسل کی تربیت دین کے اصول کے مطابق کرنا اور اسلامی خاندانی نظام کو مضبوط کرنا۔
نکاح کو آسان اور مقصد ہی رہنے دیں، اسلامی معاشرے کی بنیاد کو کھوکھلا نہ کریں، دینی احکامات کا اصل مقصد سمجھیں تاکہ باخوشی اور فخر سے دینی احکامات کو بجا لا سکیں۔